ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے دسمبر کا 15 اور جمادی الثانی کی 1 تاریخ. 7:30 بجے کی بلیٹن کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کانفرنس ہال کرگل میں موسم سرما کی چھٹیوں کے دوران ضلع میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے لیے موسم سرما کی کوچنگ کلاسوں اور ہاسٹل کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر برائے تعلیم ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر سیاحت کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر برائے سماجی بہبود آغا سعید مشتبہ، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سرنگ پلدن، چیف ایجوکیشن آفیسر، تمام سرکاری ہائی اسکولوں اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے پرنسپل اور ہیڈ ماسٹرز موجود تھے. میٹنگ کے دوران گہرائی سے بات چیت اور غور و خوض ہوا، جس کے دوران چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل، ڈپٹی سی او اور پرنسپل ہیڈ ماسٹر نے اپنی تجاویز پیش کی. میٹنگ کے دوران سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے مشورہ دیا کہ سخت سردیوں کے پیش نظر طلباء کے لیے صرف کلاسز چلانے کی تجاویز پیش کی. وہیں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر منتخب سکولوں میں ڈے اور نائٹ بورڈنگ دونوں کو لاگو کیا جائے گا. سی نے ہیڈ ماسٹرز کو ہدایت دی کہ وہ نصاب کی تکمیل کو ترجیح دیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نتائج پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. میٹنگ کے دوران مزید فیصلہ کیا گیا کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے لیے موسم سرما کے دوران بھی کلاسز جاری رہیں گی. شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر شعبہ خواتین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 3 روزہ مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا. اس سلسلے میں آج زینبیہ کمپلیکس حیدری محلہ میں ایام فاطمیہ و ہمبستگی با فلسطین کے عنوان سے مجلس عزا برپا کیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین کے علاوہ دارالقرآن مرکزی زینبیہ کے طالبات نے بھی شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی. یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کرگل لداخ نے ابھرتے ہوئے باکسروں کے لیے ایک سنہرا موقع فراہم کیا. 3 سے 9 جنوری 2024 تک دہلی میں ہونے والے انڈر 14 اور انڈر 17 اور انڈر 19 زمروں کے لیے باکسنگ کے 67ویں نیشنل اسکول گیمز کی تیاری کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے محکمہ انتخاب کرے گا. دلچسپی رکھنے والے کھلاڑیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سلیکشن ٹرائلز میں حصہ لینے کے لیے مقررہ تاریخ 19 دسمبر 2023 کو سائی سینٹر کرگل میں خود کو رجسٹر کریں. لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 15 دسمبر بروز جمعہ کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل دوطرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں. اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی. لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ کرگل میں درجہ حرارت -9.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح ضلع میں درجہ حرارت -10.5 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -11.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -11.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اب پیش ہے ملکی خبریں. بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھجن لال شرما کو راجستھان کا نیا وزیر اعلیٰ
نامزد کیا ہے۔ یہ اعلان پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں شاندار جیت درج کرنے کے 9 دن بعد کیا، جبکہ اس سے پہلے اشوک گہلوت کی قیادت میں کانگریس حکومت کر رہے تھے۔ اس موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر ممبر اور وزیر داخلہ امت شاہ بھی موجود تھے۔ متھرا واقع شاہی عیدگاہ مسجد معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے سروے کے حکم سے مسلم حلقے میں مایوسی اور بے چینی ہے، اور معروف عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اہم رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مذکورہ معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متھرا عیدگاہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانی عبادت گاہ ہے، اور کوئی بھی مسلم عبادت گاہ کسی زمین پر قبضہ کر کے نہیں بنائی جا سکتی، اور نہ ہی قبضے کے زمین پر عبادت قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کے تناظر میں سنا جانا چاہیے، اور اس ایکٹ کو نافذ العمل سمجھا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ بار بار اس طرح کے مسائل کا سامنے آنا باعث تشویش اور بحث طلب ہے۔ اب پیش ہے بین الاقوامی خبریں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کی کابینہ نے بھارت سمیت 33 ممالک کے مسافروں کے لیے ویزا کی شرائط ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے سیاحت اور دستکاری کے وزیر عزت اللہ زرغامی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا اور دنیا بھر کے ممالک سے زیادہ سیاحوں کو راغب کرنا ہے۔ تازہ ترین اضافے میں کینیا، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور سری لنکا شامل ہے۔ سیکورٹی کونسل جنرل اسمبلی میں اکثریت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق ہونے کے بعد غاصب اسرائیل نے اس جنگ بندی کی مخالفت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے زور دے کر کہا کہ اس مرحلے پر جنگ بندی پر اتفاق کرنا ایک غلطی ہوگی، اور اسرائیلی عالمی برادری کی حمایت کے ساتھ یا اس کے بغیر حماس کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا۔ کوہن نے کہا کہ اسرائیل حماس کے خلاف جنگ جاری رکھے گا، چاہے بین الاقوامی حمایت ملے یا نہ ملے۔ رپورٹ کے مطابق کوہن نے بین الاقوامی برادری سے عالمی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اور فیصلہ کن طریقے سے کام کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میرے ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔